السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خلق خدمت۔ ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم عید مباہلہ میں روشنی ڈالیں گے جو ہر سال 24 ذی الحج کو منائی جاتی ہے، جس دن حق نے باطل پر فتح حاصل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کل ہمارے آستانہ بی بی فاطمہ سلام علیہا میں ہمارے پیر و مرشد شیخ شمس تبریز احمد قادری چشتی صابری کے ارشاد سے یہ جشن، یہ روحانی محفل دعا اور اہل بیت سے محبت کی تعلیمات پر مبنی کی گئی ایک روحانی تجربہ جو ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ تو چلیے اس پیغام کو آپ تک پہنچاتے ہیں جو ہمارے پیر و مرشد شیخ شمس تبریز احمد قادری چشتی صابری نے عید مباہلہ میں روشنی ڈالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاک اہل بیت پر جن کی محبت ہر مومن کے دل میں زندہ ہے۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ اسلام کے حق ہونے کا روشن دلیل ہے۔ یہ واقعہ ہے مباہلے کا، جسے ہر سال عید مباہلہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب حق نے باطل پر فتح حاصل کی۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل بیت کی فضیلت اور ان کا مقام ثابت فرمایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 9 ہجری میں نجران کے عیسائی لوگ کا ایک وفد مدینہ شریف آیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بندے ہیں، اور انہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جیسا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ لیکن جب دلیل اور نرمی کے باوجود وہ لوگ ماننے کو تیار نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَادُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے تو کہہ دو، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم تمہارے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم تمہاری عورتوں کو، ہم اپنے آپ کو اور تمہارے آپ کو، پھر ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں جھوٹوں پر۔ یہ تھا مباہلہ، یعنی 2 مخالف ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر لعنت ہو۔ یہ آزمائش تھی کہ کون حق پر ہے۔ آپ سوچئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کون لوگ لیے؟ نہ کسی بادشاہ کو، نہ کسی جنگجو کو، نہ کسی مشہور صحابی کو، بلکہ صرف 5 پاک ذات کو ساتھ لے کر گئے۔ وہ تھے امام علی بن ابی طالب، جو قرآن کی اس آیت میں اپنا نفس کہلائے، بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا، جو اس آیت میں ہماری عورت کے طور پر شامل ہے، امام حسن اور امام حسین، جو ہمارے بیٹے بن کر قرآن کا حصہ بن گئے۔ یہ وہ پاک لوگ ہیں جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے میدان میں گئے۔ جب نجران کے نصارہ نے ان چہروں کو دیکھا، نورانی چہرے، پاک لباس اور جسم سے روحانیت کا جھلک دیتا نور، تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، یہ چہرے ایسے نہیں لگتے کہ جھوٹے ہو؟ اگر یہ لوگ اللہ سے دعا کریں تو وہ جہانت کو ہلا دے۔ اس ڈر کے سبب انہوں نے مباہلے سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور صلح کر لی۔ یہاں مباہلے کا واقعہ ختم نہیں ہوتا، یہاں سے اہل بیت کی فضیلت کا باب کھلتا ہے۔
یہ واقعہ صرف ایک علم کی جیت نہیں تھی، ایک روحانی فتح ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اہل بیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ نہیں بلکہ اسلام کی روح ہیں، جن کی پاکیزگی قرآن سے ثابت ہے۔ آج جب ہم عید مباحلہ مناتے ہیں تو ہمیں صرف اس تاریخی واقعہ کو یاد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس سے سبق لینا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حق پر قائم رہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ خدا کے راستے میں کھڑے اترے ہیں انہیں اللہ خود عزت دیتا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو ہر امتحان میں اپنے ساتھ رکھا تھا، کیونکہ وہ پاک، مخلص اور اللہ کے سب سے قریب لوگ تھے۔ اہل بیت سے محبت صرف جذبہ نہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم عید مباحلے کے موقع پر یہ عہد کریں گے کہ ہم بھی ان کے پیغام پر چلے، ان کے اخلاق، ان کا تقوی، ان کا صبر اور ان کی خدا نصیبی، یہ سب کچھ ہمارے لیے مثال ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی ہمت دے، ہمیں اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے اور ان کے راستے پر عمل کی توفیق دے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے۔ آخر میں ہمارے پیر و مرشد شیخ شمس تبریز احمد قادری چشتی صابری سے معافی طلب کرتا ہوں اگر ان کے اس پیغام کو پہنچانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اور ہمارے پیر و مرشد اور ہماری طرف سے آپ سب کو عید مباحلے کی مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔